نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ سارے مل کر پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبحان اللہ۔ لاکھوں درود ان پر جن کی بدولت جن کے وسیلے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لاکھوں درود ان پر جن کی بدولت جن کے وسیلے سے رحمان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، جہاں ملا، پاکستان ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قلم تھک سکتا ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ الفاظ ختم نہیں ہو سکتے۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ کوئی پوچھے کہ موت کیا ہے، کوئی پوچھے کہ موت کیا ہے تو اسے جواب دینا عشق مصطفیٰ کا دل میں نہ ہونا موت ہے۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ بے شک۔ سبحان اللہ۔ کیا بات۔ ایک آیت ایک سورت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں سارا قرآن ہے۔ بے شک بے شک۔ زبان سے ادا ہو تو لب بوسا دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ایسا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے بزرگوں، ماشاءاللہ الحمدللہ، میرے بزرگوں میری اتنی اوقات نہیں کہ میں آپ سب کے اپنے بزرگوں کے سامنے بیان کروں، بس آپ نے اتنا سمجھنا ہے کہ میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں، اور میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں، میں حضور پاک کا غلام ہوں، سبحان اللہ اور سبحان میں صرف آپ سب کو دعا دینے آیا ہوں اور آپ سے دعا لینے آیا ہوں۔ اللہ سبحان اللہ۔ میرے مالک جو حضور کی شان سن کر سبحان اللہ کہے اس کے ٹکڑے دور کر دے۔ آمین آمین۔ سبحان اللہ۔ میرے مالک جو اب زور سے سبحان اللہ کہے اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ، عظمت کا واسطہ، جمال کا واسطہ، کمال کا واسطہ، تجھے تاجدار ختم نبوت کا واسطہ، ابو بکر کی صداقت کا واسطہ، عمر کی عدالت کا واسطہ، عثمان کی سخاوت کا واسطہ، مولا علی کی شجاعت کا واسطہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا کے پردے کا واسطہ، بی بی آمینہ کی عزت کا واسطہ، میرے مالک جو اب زور سے سبحان اللہ کہے اس محفل سے خالی نہ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں، آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے میلاد مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سب کو اپنا ایک دکھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔
کیونکہ آپ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں, مجھ سے میرا بیان سنتے ہیں, اور میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ سے شیئر کروں. اگر آپ کی اجازت ہو تو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. میرے بزرگوں, آج کل لوگ نا میری بہت مخالفت کر رہے ہیں, نئے نئے سوال لے کر آ جاتے ہیں کہ پیر صاحب اس کا جواب دو, اس کا جواب دو. لیکن میں ان کو ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ بھائی اپنے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے اخلاق اچھے کریں بھائی, آپ اپنے اخلاق اچھے کریں. میرے بزرگوں, آپ دیکھیں اگر سوال جواب کرنے سے نظام اچھا ہوتا یا پھر نظام بدلتا تو ہم سے پہلے کتنے ولی اللہ گزرے ہیں, کتنے مناظرے ہوئے ہیں. نظام بدلا ہے, اللہ, نظام بدلا ہے نہیں نا. تو میرے بزرگوں, لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں, مجھے ڈراتے ہیں, دھمکیاں لگاتے ہیں. میرے بزرگوں, میں ان سے کہتا ہوں, مجھے ستانے والوں سن لو. میرے بزرگوں, مجھے تو کبھی عادت نہیں ہے کہ میں یہ کسی سے کہوں کہ میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. جب سے میں نے پڑھا ہے کہ میں کہنے پر مصیبت آتی ہے اللہ. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سے منہ سے میں بھی نہ نکلے. لیکن اگر زبان سے میں نکلتا ہے تو دل میں کہتا ہوں اللہ معاف کرنا, مجبوری تھی اس لیے کہہ دیا, ورنہ کہہ بھی کیا سکتا تھا, ورنہ کہہ بھی کیا سکتا تھا. اور میرے بزرگوں, وہ شخص میں کیا کہے گا جس کا کچھ ہے ہی نہیں. بے شک. واہ, سبحان اللہ. نہ میرا جسم میرا ہے, نہ میری زبان میری ہے, نہ میری آواز میری ہے, یہ تو سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے. میں کیا سبحان کروں؟ اللہ, سبحان اللہ. میرے بزرگوں, یہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہ جو آپ کا خادم, آپ کی جوتیوں کو سیدھا کرنے والا حقیر فقیر آپ کے سامنے کھڑا ہے, جب سے میں نے دعوت کی راہ میں قدم رکھا ہے, میری عمر 4 سال تھی. اس دن سے لے کر آج تک کس راستے سے لوگوں نے نہیں گزارا. اللہ. میری ماں کو گالیاں دی, مجھے گالیاں دی, کیسے کیسے الزام لگائے, لیکن ہم نے کبھی ہمت نہیں ہاری. اللہ, سبحان اللہ. بے شک. اور میں آپ سب سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمت کبھی نہ ہارنا. بے شک, بے شک. کل منظم صلاح الدین ایوبی کہتے تھے کہ 1000 جنگ ہارنے سے, 1000 جنگ ہارنے سے, توجہ, یہ صلاح الدین ایوبی کہتے تھے کہ 1000 جنگ ہارنے سے وہ نقصان نہیں ہوتا جو ایک مرتبہ ہمت ہارنے سے نقصان ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک, بے شک. تو میں آپ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمت کبھی نہ ہارنا. میں آپ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمت کبھی نہ ہارنا. میرے ساتھی اس بات پر گواہ ہیں, مشکل سے مشکل مقام آیا لیکن ہم ہمیشہ مسکراتے رہے. تو میں آپ سب سے, اپنے بزرگوں سے, بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ ہمت کبھی نہ ہارنا. بے شک, بے شک, بے شک. اور میرے بزرگوں, جب لوگ مجھے ستائیں, جب مجھے مصیبت آئے, جب لوگ مجھے ستائیں, تو میں طائف کا میدان یاد کر لیتا ہوں. اللہ, اللہ. میرے بزرگوں, میری اور آپ کی مصیبت طائف سے بڑی نہیں ہے. جب پیارے آقا کریم طائف میں گئے تھے تو لوگوں نے ان پر اتنے پتھر مارے, اتنے پتھر مارے کہ پیارے آقا کریم کی نالین مبارک خون سے بھر گئی. اللہ. سوچو, یہ وقت کبھی ہم پر آ سکتا ہے؟ نہیں نا. میرے بزرگوں, بھوک سے مت گھبراؤ, پیاس سے مت گھبراؤ, مت گھبراؤ. جب پیارے آقا پر پتھر مارے گئے تو میرے آقا کے ساتھ جو غلام تھے, تو زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کریم کا جب سر سے لے کر پاؤں تک کا خون بہ گیا, پیارے آقا پر کشی کی کیفیت طاری ہو گئی, تو پیارے آقا بیٹھ گئے نیچے. پیارے آقا ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. میرے بزرگوں, یہ کیفیت ہے. اللہ, اللہ. پیارے آقا کی یہ کیفیت ہے. کیوں ہمت ہارتے ہو؟
अपने नबी की तरफ देखो। कोई कहता है मुझे घर से बेघर कर दिया गया, या हुकूमत सता रही है, हमें दुनिया में हुकूमतें सता रही हैं। तो मैं कहता हूं क्या यजीद की हुकूमत ने मेरे हुसैन को नहीं सताया? अल्लाह मेरे बुजुर्गों, दुनिया में किसी भी मुल्क में, किसी भी खित्ते में मुसलमानों पर हुकूमत का प्रेशर है तो अपने हुसैन की करबला को याद कर लेना। अल्लाह और हाँ, मैं एक बात कहता हूं, याद रखना, अगर सताने वाला, तवज्जो, अगर सताने वाला बेघर भी कर देगा तो सुनो, सताने वाला खुद भी बेघर हो जाएगा। सताने वाला खुद भी बेघर हो जाएगा। और अगर जो बेघर किया जाए वो हक पर हो तो इंशाअल्लाह वो घर घर नजर आएगा। अल्लाह बेशक बेशक। इसलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि कल हुसैन बेघर थे, कल हुसैन बेघर थे और आज हुसैन घर घर है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हक जानिया योल, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, बेघर हुसैन पाक को यजीद ने किया जो मिट गया, और घर घर अल्लाह ने किया जो हमेशा बाकी रहने वाली बात है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो मेरे बुजुर्गों, मसाइल से कभी मत घबराना, मसाइल से कभी मत घबराना, इसलिए कि मसाइल बंदे पैदा करते हैं और वसाइल अल्लाह पैदा करता है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मसाइल से कभी मत घबराना। और हाँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आप पर ज़ना का इल्जाम भी लग सकता है, बदकारी का इल्जाम भी लग सकता है। तो अगर तुम पाक दामिन हो तो एक बात हमेशा याद रखना, अपने मामलात अपने अल्लाह से दुरुस्त रखो। बेशक बेशक, क्या बात। अपने मामलात अपने अल्लाह से दुरुस्त रखो। लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं तो मैं कहता हूं अगर इल्जाम है तो इल्जाम की कोई हैसियत नहीं। अगर तुम पाक दामिन हो, तुम सच्चे हो तो चुप रहो, कुछ ना कहो, खामोश, अपना सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। सुभान अल्लाह, बेशक। अपना सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। मेरे बुजुर्गों, आप देखें, प्यारे आका करीम की प्यारी जोजा, हम सब की अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा आलिमा फाजिला, प्यारे आका की प्यारी जोजा जनाबे अम्मा आयशा सदीका, मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया, बहुत गंदा इल्जाम लगाया, उसका जिक्र नहीं करना मैंने, आप समझ गए होंगे इल्जाम क्या लगा, बहुत गंदा इल्जाम लगाया। जब उम्मुल मोमिनीन को पता चला ना कि मेरे बारे में इतनी गंदी बात, आप उठकर अपनी अम्मी के घर चली गई, कोई सफाई पेश नहीं की। क्या कहा पता है? हजूर मिलने आए, हजूर मिलने आए और उम्मुल मोमिनीन से कहा, ऐशा सच बता क्या है? हजूर से मुखातिब भी नहीं हुई, बहुत डर था, बहुत खौफ था, तो इसलिए अपने वालिदैन से कहा, हजरत जनाब अबू बकर सिद्दीक से कहा कि अगर मैं सच बोलूं कि मैं बेकसूर हूं तो तुम यकीन नहीं करोगे, और अगर कहूं कि मैं कसूरवान हूं तो जब मैंने कसूर किया ही नहीं तो फिर मैं अपने आप को कसूरवार क्यों कहूं?
پھر ایک جملہ کہا، یاد رکھنا اگر آپ پر زنا کا الزام لگے، اگر تم پاک دامن ہو، تم سچے ہو، تو یہ ضرور کہنا، پھر دیکھنا میرے اللہ کی مدد۔ آج لوگ چھوٹے سے چھوٹا الزام لگنے پر کہتے ہیں الزام لگ گیا، میری عزت چلے گئی، اب میں خودکشی کر لوں گا، میں پھانسی لے لوں گا، یا پھر خود ہی کر لوں گی۔ میرے بزرگوں، چھوڑو لوگوں کو، کسی کی کوئی اوقات نہیں۔ اگر تم پاک دامن ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ام المومنین نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ میں بے قصور ہوں تو تم یقین نہیں کرو گے، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں قصوروار ہوں، جو میں نے نہیں کیا ہے، پھر میں اس کو اپنے اوپر کیوں اوڑھ لوں؟ فرمایا میں تو کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، میں تو بس یہی کہوں گی ھذا افک مبین۔ میرے بزرگوں، یہ بہت بڑا گندا کھلا ہوا الزام ہے، یہ بہتان عظیم ہے۔ اب بہتان عظیم لگ گیا، الزام لگ گیا، تو اب میں کیا کروں؟ پھر اما آپ فرماتی ہیں کہ میں تو کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، میں تو صرف یہی کہوں گی جو جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا۔ اللہ اللہ، کیا؟ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اس سے پہلے فصبر جمیل، کہ میں خوبصورت صبر کرتا ہوں، یہ یعقوب علیہ السلام کے جملے ہیں۔ پھر اما عائشہ فرماتی ہیں میں خوبصورت صبر کرتی ہوں اور خوبصورت صبر کے لیے رکوں گی، میں کوئی صفائی نہیں دیتی، میں پاک دامن ہوں، میں کوئی صفائی نہیں دیتی، لیکن میں بس ایک بات کہنا چاہتی ہوں، میں کیا رہی ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اس معاملے کا نتیجہ تو بس میرا اللہ فرمائے گا۔ پھر ادھر منہ کر کے بیٹھ گئی، چہرہ رخ ادھر کر لیا، بہت بیمار ہو گئی تھی صدمے سے۔ ظاہر بات ہے جن کے بستر پر قرآن نازل ہوتا ہو ان کے معاملے میں اتنا گندا الزام۔ میرے بزرگوں، جب میں یہ لمحات پڑھتا ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، لوگوں نے چھوڑا کس کو ہے، مگر ہمت نہیں ہارنا۔ میرے بزرگوں، ہمت نہیں ہارنا۔ ام المومنین نے بیماری کی حالت میں بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی، واللہ المستعان کہہ کے دیوار کی طرف رخ کر کے لیٹ گئی، دیوار کی طرف رخ کر کے لیٹ گئی، اور پھر اتنا کہنا تھا واللہ المستعان، اللہ مدد فرمانے والا ہے، اللہ خلاصہ پیدا کرنے والا ہے۔ میرے بزرگوں، جب آپ اللہ کو پکارو گے پھر وہی اللہ انشاءاللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ام المومنین نے یہ آیت پڑھی واللہ المستعان، پھر ادھر رخ کر کے لیٹ گئی، ادھر منہ کر لیا، اور ادھر پیارے آقا پر وحی کے نزول کے اثار ظاہر ہو گئے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ادھر پیارے آقا پر وحی کے نزول کے اثار ظاہر ہو گئے۔ سورۃ نور کی 10 آیتیں اللہ پاک نے نازل فرمائی، جس میں اللہ پاک نے آپ اما عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی بیان فرمائی۔ پیارے آقا کریم ام المومنین سے ملنے آئے، فرمایا عائشہ مبارک ہو، دیکھو اللہ پاک نے تمہاری بارات میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائی۔ پھر اما عائشہ کہتی ہیں میں تو بے قصور تھی اور مجھے یقین بھی تھا کہ میرا اللہ ضرور میری بے گناہی ثابت کر دے گا، اور میں تو بس یہی سوچتی تھی کہ اللہ جبرائیل کو بھیجے گا اور پھر میری بے گناہی ثابت ہو جائے گی، پر میرے ذہن میں یہ خیال نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میری بارات میں، میری طہارت میں قرآن کی آیتیں نازل کر دے گا، کیونکہ اگر حدیث میں آتا تو لوگ کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑ دیتے، کبھی پڑھتے کبھی نہیں
نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ نے آپ کی بارات میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائی۔ میرے بزرگوں اللہ کی شان دیکھو، جس نے اللہ پر بھروسہ کر کے خاموشی اختیار کی اللہ نے قرآن کی 10 آیتیں نازل کر دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری حیدری حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں اللہ کی شان دیکھو، جس نے اللہ پر بھروسہ کر کے خاموشی اختیار کی اللہ نے قرآن کی 10 آیتیں نازل فرمائی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان پریشان بیٹھے ہو؟ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں پریشان نہیں ہونا، اپنا سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو۔ بے شک بے شک بے شک، اور ڈرے بیٹھے ہو ذرا ہاتھ اٹھا کر بولو، سبحان اللہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں پریشان نہیں ہونا، آپ حضور کے میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں، بے شک بے شک، آپ حضور کے میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھنا بھی ثواب ہے، سبحان اللہ سبحان یہاں بیٹھنا بھی ثواب ہے۔ میرے بزرگوں ایک نا ذرا زوردار نعرہ سناؤ، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں بیٹھنا کیوں ثواب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ اللہ کریم نے فرمایا ابو دردہ چلو آج عامر انصاری کے گھر چلتے ہیں، سوموار کا دن تھا، اور ادھر جناب عامر انصاری اپنے اہل خاندان کو بٹھا کر حضور کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کی شانیں سنا رہے ہیں۔ حضور کا ذکر کرتے ہوئے جب وہ اس مقام پر پہنچے کہ آج کے دن حضور کی ولادت ہوئی ہے، سبحان اللہ، دن بھی سوموار کا تھا، جب وہ بیان کر رہے تھے، جب انہوں نے کہا کہ آج کے دن پیارے آقا کی ولادت ہوئی ہے، حضرت جناب ابو دردہ روایت کرتے ہیں کہ اس وقت پیارے آقا کریم عامر انصاری کے دروازے پر پہنچ چکے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پہنچ چکے تھے، پیارے آقا عامر انصاری کے دروازے پر پہنچ چکے تھے، اور جیسے ہی آپ نے یہ الفاظ سنے کہ آج کے دن نبی پاک کا میلاد ہوا ہے، پیارے آقا کریم ان کے گھر میں تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آپ نے یہ بات سنی کہ عامر انصاری اپنے اہل خاندان کو بٹھا کر حضور کا ذکر کر رہے ہیں، این اسی وقت حضور ان کے گھر کے اندر جلوہ افروز ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، این اسی وقت۔ اور جیسے ہی حضور نے یہ بات سنی، حضور نے جیسے ہی یہ بات مشاہدہ فرمائی کہ عامر انصاری میرا ذکر کر رہے ہیں، میرا میلاد بیان کر رہے ہیں، تو پیارے آقا نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، پیارے آقا نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب رحمت، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے عامر انصاری ادھر تو میرا ذکر کر رہا تھا، ادھر تو میرا ذکر کر رہا تھا، اور ادھر اللہ نے تیرے اوپر رحمتوں کے دروازے کھول دیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ادھر تو میرا ذکر کر رہا تھا، والملائکۃ کلھم یستغفرون لک، سبحان فرمایا اللہ، عامر انصاری ادھر تو میرا ذکر کر رہا تھا، آسمانوں کے فرشتے تیرے لیے بخشش کا سوال کر رہے تھے، سبحان اللہ، تیرے لیے تیرے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے، تیرے لیے استغفار کر رہے تھے، والملائکۃ کلھم یستغفرون لک۔ تو میرے بزرگوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص محفل میلاد میں آئے، جتنی دیر وہ محفل میلاد میں بیٹھا رہتا ہے، پہ محفل میلاد ہوتی ہے تو صرف درود ہی پڑھا جاتا ہے، بعض جگہ پہ محفل میلاد ہوتی ہے تو ذکر سے پہلے درود پڑھا جاتا ہے، جب محفل مکمل ہو پھر درود پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے بزرگوں جہاں درود پڑھا جائے وہاں گناہوں کی معافی تقسیم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بے اور شک، میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان گناہ کرنے کے طریقے تو بہت جانتا ہے، گناہ بخشوانے کا طریقہ نہیں جانتا، گناہ بخشوانے کے طریقے نہیں جانتا۔ تو میرے بزرگوں اگر گناہ بخشوانے کا کوئی موقع ملے تو
تو گناہ بخشوا لینے چاہیے. سبحان اللہ بے شک بے شک. قرآن میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سبحان اللہ. چھوٹے سے چھوٹا گناہ جس کو آپ بھول چکے ہیں قیامت کے دن وہ آپ کے سامنے ہوگا اور اس کا جواب دینا ہے. اللہ. پھر فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اس دن کہا جائے گا مجرموں علیحدہ ہو جاؤ, علیحدہ ہو جاؤ. آج نیکوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, اللہ. آج مجرم علیحدہ کھڑے ہوں گے. تو اگر ہم اپنے جرم دنیا میں ہی بخشوا لیں اور اس آواز سے بچ جائیں جنہیں کہا جائے گا مجرموں علیحدہ ہو جائے, علیحدہ ہو جاؤ, اگر ہم ان کی جماعت میں شامل ہونے سے ہم بچ جائیں تو میرے بزرگوں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. بے شک بے شک بے یہ شک بہت بڑی کامیابی ہے. بے شک. اور جرم معاف کروانے کا موقع حضور کا ذکر ہے. بے شک. سبحان اللہ. محفل ذکر رسول ہے, بے شک بے شک محفل ذکر میلاد ہے, بے شک. سبحان اللہ. حضور پر درود و سلام ہے. بے میرے شک. بزرگوں جتنی دیر آپ درود پاک پڑھتے ہیں بائیں کندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ پچھلے لکھے ہوئے گناہ مٹاتا رہتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. انکل منظم, اب اگر جس کو اپنے گناہ بخشوانے کی فکر ہو تو وہ کبھی وظیفہ درود نہیں چھوڑے گا. بے شک بے شک. والملائکۃ کلھم یستغفرون لک. سبحان اللہ. ایک ہے خود معافی مانگنا کہ یا اللہ مجھے بخش دے, مجھے بخش دے, اور ایک ہے فرشتے معافی مانگے, سبحان اللہ. سبحان فرشتے معافی مانگے اللہ. کہ یا اللہ فلاں گھر میں بیٹھا ہوا بندہ تیرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے, تو اس کو بخش دے. سبحان اللہ. میرے بزرگوں فرشتے خود گناہ کرتے ہیں؟ نہیں. نہیں نا, نہیں نا. فرشتے معصوم ہیں تو جب معصوم دعا مانگتے ہیں تو جلدی قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ خود تو انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ. ایک ہے خود معافی مانگنا, ایک ہے فرشتے معافی مانگے. بے شک بے شک. بزرگوں محفل میلاد کی برکت یہ ہے کہ جتنی دیر شخص محفل میلاد میں بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں, فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو محبوب کی آمد پر خوش ہے تو اس کی مغفرت کر, سبحان اللہ. تو اس کو بخش دے. بے شک بے شک. تو حضور کا ذکر گناہ بخشوانے کا موقع ہے. بے شک بے شک. والملائکۃ کلھم یستغفرون لک. پیارے آقا نے عامر انصاری کو یہ بشارت دی کہ ادھر تو میرا ذکر کر رہا تھا, آسمانوں کے فرشتے تیرے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے, تیرے لیے استغفار کر رہے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص, کوئی نیک شخص محفل میلاد میں آئے, ایک تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. بے شک بے شک. نیک آدمی محفل میں آئے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں, اور اگر کوئی گناہگار محفل میں آئے تو اس کے گناہ معاف ہوں گے. بے شک. سبحان اللہ. فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. بے شک بے شک. وہ سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. بولو. سبحان اللہ. تھکے بیٹھے ہو سبحان اللہ. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے بزرگوں آج ہم اپنے رب سے ولادت مصطفیٰ کا صدقہ جھولیاں پھیلائیں گے. بے شک. سبحان. جھولیاں پھیلائیں گے اور مانگیں گے. آج جو بے اولاد ہے اسے نیک اولاد ملے گی, جو قرض دار ہے اسے نجات ملے گی, آمین. جو بیمار ہے اسے شفا ملے گی. آمین آمین آمین. کیونکہ ہم نے مانگا ہے. بے شک بے شک. ہم نے مانگا ہے, دینا رب نے ہے. بے شک. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں پیارے حبیب آپ اعلان کر دو واللہ یؤتی انما انا قاسم. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں پیارے حبیب آپ اعلان کر دو, ہمارا عقیدہ ہے, اہل سنت کا عقیدہ ہے, بے شک دیتا خدا ہے مگر اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب خزانہ ہمارا ہے. بے شک. سبحان اور اللہ. مالک اب تجھے بنا دیا ہے, اب تیری مرضی جس کو مرضی دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب تیری مرضی جس کو مرضی دے. بے شک بے شک. میرے بزرگوں توجہ فرمائے, سرزمین عرب ہے, عرب میں صحرا ہے, صحرا میں مدینہ ہے,
मदीने में मस्जिद नबवी है, वो मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्ना है, रियाजुल जन्ना में मेहराब नबी है। एक महफिल सजी है, इधर सदाकत का पैकर है, इधर अदालत का पैकर है, आगे उस्मान गनी है, पीछे मौला अली है, दरमियान में बैठा मेरा नबी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो, सर ज़मीने अरब है, ओ अरब में सहरा है, सहरा में मदीना है, मदीने में मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्ना है, रियाजुल जन्ना में मेहराब नबी है। एक महफिल सजी है और इधर सदाकत का पैकर है, इधर अदालत का पैकर है, आगे उस्मान गनी है, वो पीछे मौला अली है, वो दरमियान में बैठा मेरा नबी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सर ज़मीने अरब है, बेशक अरब में सहरा है, सहरा में मदीना है, मदीने में मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्ना है, रियाजुल जन्ना में मेहराब नबी है। वो एक महफिल सजी है, इधर सदाकत का पैकर, इधर अदालत का पैकर, आगे उस्मान गनी है, पीछे मौला अली है, दरमियान में बैठा मेरा नबी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, आज की इस महफिल से बड़ी, आज की इस महफिल से बड़ी पूरी दुनिया में कोई और महफिल नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। आज के इस जिक्र से बड़ा किसी और का जिक्र नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। आज की इस खैरात से बड़ी और कोई खैरात नहीं। बेशक बेशक। मेरे बुजुर्गों, आज जो मांगते हो, जो मांगते हो मांगो, वाह सुभान अल्लाह। जो मांगोगे इंशाअल्लाह मिलेगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो मांगोगे मिलेगा। बेशक बेशक। आप देखें माशाल्लाह, सबके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, बेशक बेशक सुभान अल्लाह सबके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, तवज्जो फरमाओ, अगर आपका बेटा हो, अंकल मुनज़्ज़म, अगर आपका बेटा हो तो आप मिठाई लाते हैं बाजार से, मोती चूर के लड्डू लाते हैं, फिर बांटते हैं, ऐसा ही है ना? सुभान राणा अल्लाह। मोहम्मद फैसल का बेटा हुआ तो वो मोती चूर के लड्डू बनाता है, फिर बांटता है। प्यारे आका की विलादत हुई तो मैंने कहा, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, तेरा महबूब आया, तेरा यार आया, टाइम भी कुछ वनडे, अल्लाह अल्लाह। टाइम भी कुछ वनडे, फरमाया तुसा लड्डू वंडो, मैं पुत्र वंडे सा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या तुसा बात, लड्डू वंडो, क्या बात। मैं पुत्र वंडे सा। सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह इंजता नहीं ना, जरा हाथ चाह के बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, चोलियां फैला कर बैठो, सरजमीने अरब है, अरब में सहरा है, सहरा में मक्का है, मक्के में हरम है, हरम में पहाड़ है, पहाड़ में गार है, गार में यार है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या सरजमीने अरब है, अरब में सहरा है, सहरा में मक्का है, वो मक्के में हरम है, हरम में पहाड़ है, पहाड़ में गार है, वो गार में यार है। एक महफिल सजी है। मेरे बुजुर्गों, परेशान नहीं होना, हम गुनाहगार हैं मगर गद्दार नहीं है, हम गुनाहगार हैं मगर गद्दार नहीं है। गुनाहगार होना और है, गद्दार होना और है, गुनाहगार होना और है, गद्दार होना और है। जो गद्दार है कलमा नसीब नहीं होगा, और जो गुनाहगार है रूह बाद में निकलती है, दीदार मुस्तफा पहले हो जाता है। परेशान नहीं होना, हम गुनाहगार हैं मगर गद्दार तो नहीं है ना। गुनाहगार होना और है, गद्दार होना और है। जो गद्दार है उनको कलमा नसीब नहीं होगा, और जो गुनाहगार है रूह बाद में निकलती है, दीदारे मुस्तफा पहले हो जाता है। सुभान अल्लाह। ओ बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जरा हाथ उठा के बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, आज लोग दुआ करते हैं, मौला शबे मेराज है, मौला शबे मेराज है, मौला तेरे महबूब के मिलने की रात है।
اللہ میرے محبوب کے ملنے کی رات ہے، بخش دے ہمیں، بے شک بخش دے ہمیں۔ ہر کوئی اپنے لیے جاگتا ہے، بے شک بے شک ہر کوئی اپنے لیے جاگتا ہے، لیکن جیڑے ویلے میلاد دا نہیں آندے اپنے واسطے نہیں، ہر بندہ خوش تھی دے یار اللہ دا نبی آ گئے، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اللہ دا نبی آ گئے۔ میرے بزرگوں توجہ فرماؤ، تے اساں سونے نبی دی اماں کولو نہ پوچھو، واہ 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 سبحان سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمینہ کولو، سبحان اللہ وہ پریشان بیٹھے ہو، سبحان اللہ چلو جڑے پریشان بیٹھے میں انہیں کو دعا دینا، اے اللہ جنہاں دے والدین زندہ ہیں انہیں دی عمرہ وچ برکت عطا فرما، سبحان اللہ۔ اے اللہ جنہاں دے وصال کر گئے انہاں دی قبراں تے رحمت عطا کر، سبحان اللہ بولو آمین۔ آمین آمین میرے بزرگوں سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمینہ پاک فرمیندی ہے نبی پاک دے جمن دا ویلا، نبی دی ولادت دا ویلا، میں کیا دے دیا آسمان دے سارے ستارے میرے گھر وچ لگے ہیں، اللہ میرے گھر وچ لگے ہیں، اتنی روشنی تھی گئی ہے، فرمیندی ہے اتنی روشنی تھی گئی ہے اور اتنی روشنی تھی گئی ہے، اتنی روشنی تھی گئی ہے ملک عرب وچ بیٹھ کے ملک شام نے دیا، سبحان اللہ سبحان شام دے بازار ہیں، بازاراں وچ اونٹاں دیاں قطاراں ہیں، اللہ واہ واہ بازاراں وچ اونٹاں دیاں قطاراں ہیں، اور جڑے نبی دی اماں نبی دی ولادت دے ویلے ملک عرب وچ بیٹھ کے ملک شام دیکھ سکدی ہے تے ساڈا ایمان ہے، اہل سنت دا ایمان ہے، ساڈا نبی گنبد خضرا وچ بیٹھ کے چگڑ معراج دے غلامے کو بھی دیکھ سکدے، سبحان اللہ نعرہ رسالت سبحان اللہ ساڈا نبی گنبد خضرا وچ بیٹھ کے گڑ معراج دے غلامے کو بھی دیکھ سکدے، بے شک بے شک بے شک کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا نبی زندہ ہے، بے شک سبحان اللہ جس طرح زندہ تھا زندہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمینہ پاک فرمیندی ہے، توجہ فرمیندی ہے نبی پاک دے جمن دا ویلا، نبی دی ولادت دا ویلا، میں ارادہ کیتا کہ پیاس لگی ہے پانی پیواں، اللہ سامنے کیا دے دیا ایک ہاتھ ہے، ایک ہاتھ ہے، ہاتھ تے پیالہ ہے، وہ پیالے وچ پانی ہے، اللہ پیالے وچ پانی ہے تے غیب وچوں آواز آئی ہے آمینہ پانی پیو، اللہ سبحان اللہ آپ فرمیندی ہے وہ جڑا میں پانی پیتے وہ برف تو زیادہ ٹھنڈا، دودھ تو زیادہ چٹا، شہد تو زیادہ مٹھا، سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھنڈا تے مٹھا پانی پیتے، آپ فرمیندی ہے ٹھنڈا تے مٹھا پانی پیتے این ولادت دا ویلا، سبحان این اللہ ولادت دا ویلا، میری اکھاں وچ نیندر پوری تھیون لگی ہے، خماری آون لگی ہے، این ولادت دا ویلا ٹھنڈا تے مٹھا پانی پی کے میری اکھاں وچ نیندر تاری تھیون لگی ہے، نیندر پوری تھیون لگی ہے، خماری آون لگی ہے تے غیب وچوں آواز آئی ہے اے میری بندی اے سمن دا ویلا نہیں اکھ کھول، سبحان اللہ سبحان اللہ آج کیا بات آپ فرمیندی ہے جیڑے ویلے اکھ کھلیندیاں تے کیا دے دیاں جھولی وچ لالے صاحب جمالے پاک ایمالے باخصالے سونہا لالے صاحب جمالے غدو خالے نو نحال ہے کیا دے دیاں کپڑے پائی پائے سیند کڈی پائے مانگ سجائی پائے او زلف بنائی پائے ہاتھ چائی پائے اکھ چمکائی پائے سر میں لائی پائے گردن جھکائی پائے نیل وہائی پائے لب ہلائی پائے او امت چھڑوائی پائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات کیا بات فرمیندی ہے اکھ کھلے دیا کیا دے دیا کہ جھولی وچ لال لے جھولی وچ لال لے صاحب جمال لے پاک ایمان لے پاک خصال لے سونا لال لے صاحب جمال لے غدو خال لے اور نو نحال ہے کیا دیتی ہاں کپڑے پائی پائے زلف بنائی پائے سیند کٹی پائے مانگ سجائی پائے ہاتھ چائی پائے آنکھ چمکائی پائے سر میں لائی پائے گردن چکائی پائے نیر بہائی پائے لب ہلائی پائے امت چھڑوائی پائے، سبحان اللہ کیا بات کیا بات بے شک بے شک آج ہی کیا ہے
مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا سبحان اللہ مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ فرمین دیئے سمجھ آنی پہی آپ فرمین دیئے سرکار دی آمد جو تھئیے تے میرے دروازے تے دستک تھئیے میں ڈٹھے ایک بڑھی مائیے ہتھ وچ سوٹیے ہولے ہولے قدم چیٹیے میں پوچھے بی بی کیوں آئی اللہ بی بی کیوں آئی اور بڑھی مائی آدھی ہے اماں میں تا اکھی گنان آئی سبحان اللہ سبحان اللہ میں تا اکھی گنان آئی بی بی آمینہ پاک کو آدھی ہے میں اکھی گنان آئی وہ فرمایا اتھا کوئی ڈاکٹر تے کوئی نہیں اتھا حکیم نہیں آیا اتھا طبیب نہیں آیا وہ بڑھی مائی آدھی ہے اماں حکیم ہے یا طبیب ہے میں کو نہیں پتا میں روزانہ اللہ تے گھر دا طواف کریں دیا تے آدھی ہے مولا سائیں میں کو اکھی دیوے ہاں تے تیرے گھر دا دیدار بھی کرا ہاں تے آج کعبے دی دیواراں وچوں آواز آئی ہے اے میری بندی اے میری بندی اے میری بندی اگر اکھی گنڑیاں آئے نا تے آمینہ دے ویڑے وانجے واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ کیا اگر بات اکھی گنڑیاں آئے نا تے آمینہ دے ویڑے وانجے بے شک آدھی کیا ہے بی بی آمنہ دسا تیرے گھر کون ہے تیرے گھر کون ہے آپ فرمائیں دیئے آدھے کو دسا سبحان اللہ آدھے کو دسا سید المرسلین دے کولو گھن گئیے سبحان اللہ گھن گئیے تے وانج کے آدھیے فرمائیں دیئے اماں اے دیکھ اے میرے بدنے اتھار وچوں آئے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بڑھی مائی آدھی ہے میں نبی پاک دے جسم پاک تے جو ہاتھ پھیرے وال میں اپنی اکھی تے پھیرے تے اللہ پاک نے میری بنائی واپس عطا فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ میں کعبے دا طواف ودی کرے دیا تے بیدی ودی ہاں تے لوگاں پوچھے بی بی اکھی کی تو گھر نہیں میں خوش تھی کہ آکے مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا سبحان اللہ نعرہ رسالت سرکار کی آمد منٹھار کی آمد دلدار کی آمد سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان یہ اللہ جہاں چیز ہے کیا اللہ بے شک واہ 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 کیا اللہ کلم سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ تو آج بھی میرے بزرگوں انشاءاللہ حضور کی آمد کے صدقے جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد ملے بے گی شک جو قرضدار ہے انہیں نجات ملے بے گی شک سبحان اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا ملے گی بے شک کیونکہ آپ کسی عام محفل میں نہیں بیٹھے بے شک بلکہ حضور کے میلاد کی محفل میں بیٹھے ہاں جی فرمائش جی آپ حضور کے میلاد کے محفل میں بیٹھے یہاں بیٹھنا بھی ثواب ہے بے شک بے شک یہاں بیٹھنا بھی ثواب ہے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان نہیں تو نہیں نا ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ مجھے فرمائش بھی ہے اور آپ لوگوں کی چپ دیکھ کر نا مجھے بابا بلے شاہ کا ایک شعر یاد آ گیا توجہ بابا بلے شاہ فرمیندے نے آپ فرماتے ہیں حج بھی کیتی جاندے ہو کیا بات ہے واہ واہ حج بھی کیتی جاندے ہو واہ 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 تے لو بھی پیتی جاندے ہو واہ واہ اوئے ایک کی کیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیماں دا کھا کے مال یتیماں دا تے بھج مسیتی ویندے ہو اللہ اوئے ایک کی کیتی جاندے ہو پھٹ دلاندے سیدھے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو اللہ اوئے ایک کی کیتی جاندے ہو فرض نمازاں تے ادا کردے نہیں تے نفلاں نیتی جاندے ہو اوئے ایک کی کیتی جاندے ہو بابا بلے شاہ فرماتے ہیں توجہ آپ فرماتے ہیں حج بھی کیتے جاندے ہو تے لو بھی پیتے جاندے ہو اوئے ایک ہی کیتے جاندے ہو کھا کے مال یتیماں دا تے بھج مسیتے جاندے ہو اوئے ایک ہی کیتے جاندے ہو پھٹ دلاندے سیدھے نہیں تے ٹوپیاں سیتے جاندے ہو اوئے ایک
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਫਲਾਂ ਨੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਚਾਲੇ ਹੋ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਲਵਾ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ